تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقی حلت و حرمت کے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں جو خود اس خالق کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا۔ نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور صریح ناشکری و احسان فراموشی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں۔ ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب سب داخل ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ بارہا فقر و تنگ دستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا، تو پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو غریبی کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، اور جو مالدار شرم و عار کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، ان کا ذکر دوسری آیات میں ہے۔ ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کس قدر حسین ہیں، اور اسلام نے بچیوں اور عورتوں کو کیسے حقوق عطا فرمائے، اس کے لیے صرف درج ذیل 3 حدیثوں کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، مثلا ان کا نکاح ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی رضا و ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف دامنگیر ہو۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجز و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین دعا تعلیم فرمائی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لے اور بکثرت یہ دعا مانگا کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ ارشاد فرمایا، کہو، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر الضال ولا المضل۔ اے اللہ، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے لوگوں کو عطا کی جانے والی بہترین چیزیں یعنی مال، اچھا گھر بار اور وہ اولاد مانگتا ہوں جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قتل کرنے کی حرمت بیان فرمائی ہے۔
ناحق قتل کرنے والے یا قتل کا حکم دینے والے کے بارے میں احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 وعیدیں درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور گردن کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ قاتل کو عرش کے قریب کھڑا کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کے لیے اور 1 حصہ قاتل کے لیے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن مقتول بیٹھا ہوگا، جب اس کا قاتل گزرے گا تو اسے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، تو اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائے گا، تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ قاتل عرض کرے گا، مجھے فلاں شخص نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے دونوں کو عذاب دیا جائے گا۔ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حاکم اسلام کے لیے مجرم کو قتل کرنے کی اجازت ہے، جیسے قاتل کو قصاص میں، شادی شدہ زانی کو رجم میں اور مرتد کو سزا کے طور پر قتل کرنا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ قتل برحق کی جو صورتیں بیان ہوئیں ان پر عام لوگ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی اجازت صرف حاکم اسلام کو ہے۔